اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین المخاطب بطٰہٰ و یاسین سیدنا و نبینا مولانا مقتدانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من الحسين من أحبه فقد أحبني ومن أحبني فقد أحب الله ومن أبغضه فقد أبغضني ومن ابغضنی فقط ابغض اللہ۔ حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور و معروف حدیث، جہاں امام حسین علیہ السلام کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے اپنی امت کے درمیان ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار نہیں، 70 بار اس حدیث کو ہمارے اور آپ کے نبی نے ارشاد فرمایا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ اے امتیو، اے کلمہ پڑھنے والو، اے اللہ کا سجدہ کرنے والو، اے نمازوں پہ جان چھڑکنے والو، اے روزے کا شور مچانے والو، اے حج کا جشن منانے والو، یاد رکھو حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اگر حدیث نبی کریم کی یہیں مکمل ہو جاتی تو دنیا یہ کہہ کے انکار کر دیتی کہ نانا تھا نواسے کی محبت میں بول رہا تھا۔ آگے حدیث اس رشتے کو بیان کر رہی ہے کہ دنیا رسول اور حسین کے رشتے کو فقط نانا اور نواسے کا رشتہ نہ سمجھے، بلکہ رسالت امامت کے عہدے کو بیان کر رہی ہے، رسالت امامت کے کمال کو بیان کر رہی ہے۔ یاد رکھو امت کی ضرورت کا نام محمد ہے، اسلام کی ضرورت کا نام حسین ہے۔ امت نے رسول کی سیرت کو اپنایا، امت نے رسول کی نماز کو اپنایا، امت نے رسول کے حج کو اپنایا۔ یہ رسول کا کریکٹر ہے کہ جس کی بدولت آج مسلمان کہلا رہا ہے۔ لیکن اے نمازیو، اے روزہ رکھنے والو، تم نے رسول کی سیرت کو اپنایا، لیکن ذرا اس کی طرف بھی تو نگاہ اٹھاؤ جس نے اپنی گردن کٹا کے نماز کو زندگی بخشی، روزے کو حیات بخشی، عبادتوں کو بچایا۔ میں اس انسان کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں جو امام حسین کو نہیں جانتا، اس لیے کہ جب اسلام حسین کے بغیر مکمل نہیں ہے تو مسلمان حسین کے بغیر کیسے مکمل ہوگا؟ دنیا پوچھتی ہے یہ جلوس کیوں نکالتے ہو، یہ ہماریاں کیوں نکالتے ہو، یہ تابوت کیوں نکالتے ہو، یہ ذوالجناح کیوں نکالتے ہو، یہ شرک، یہ بدعت۔ کمال ہے یہ وہ لوگ فتوے لگا رہے ہیں جنہیں اپنے شجرے کا پتہ نہیں ہے۔ یہ عزاداری شیعوں کی ملکیت نہیں ہے، یہ عزاداری ہماری ملکیت نہیں ہے، ہم اس عزاداری کے مالک نہیں ہیں، نوکر ہیں۔ مالک تو غیب کے پردے میں بیٹھا ہے۔ تمہاری یزیدی طاقتیں پست ہو جائیں گی لیکن حسین کا ماتم ہوتا رہے گا۔ یاد رکھو اتنا بڑا مجمع، یہ خواتین، یہ حسین کی عزادار، یہ سید الشہداء کے ماتمدار، خدا ان تمام عزاداروں کو سلامت رکھے۔ لیکن آج سلطان پور کے مہٹ پہ اس اسٹیج پر انتظام حیدر ایک میسج دے کر جانا چاہ رہا ہے ان لوگوں کو جنہیں نماز تو یاد رہی مگر حسین یاد نہ رہا، جنہیں روزہ تو یاد رہا
مگر فاطمہ کا لال یاد نہیں رہا کہ تم چاہے جتنی کوشش کر لو فاطمہ کے لال کا غم رک نہیں سکتا. ہم زندہ رہیں نہ رہیں ہمارا وجود عزاداری کو بچانے کے لیے نہیں ہے. قسم خدا کی ایک جملہ بول رہا ہوں, اگر پسند آئے تو جہاں تک آواز جا رہی ہے وہاں تک میری بات کی تائید کرنا. دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ فاطمہ کے لال کو ہم نے جلوسوں سے زندہ کر رکھا ہے. نہیں, ہم نے فاطمہ کے لال کو عزاداری سے زندہ نہیں کیا. کیا سن رہے ہیں عزیزو؟ حسین ہماری بدولت زندہ نہیں ہے, ہم حسین کی بدولت زندہ ہے. ہم حسین کی بدولت زندہ ہیں. جسے زندگی چاہیے وہ فاطمہ کے لال کے در پہ آئے, جسے آبرو چاہیے وہ فاطمہ کے لال کی مجلس میں آئے, جسے نسل کی طہارت چاہیے وہ اس جلوس میں آئے. اس لیے کہ اس میں وہی لوگ شریک ہوتے ہیں جن کی نسل پاک ہوتی ہے, فکر پاک ہوتی ہے, ذہن پاک ہوتا ہے, نسل پاک ہوتی ہے. بس آخری بات, وقت نہیں لوں گا لیکن ایک میسج دے رہا ہوں. ہمارے جوان کنفیوز ہو رہے ہیں. عزاداری کے دشمن شیعت کی بھیس میں آ کر عزاداری کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. ان کے پاس عزاداری کو ڈیمیج کرنے کی بڑی پلاننگ ہے. لیکن یاد رکھو, جو حسین کا صدقہ کھاتا ہے وہ جان تو دے دے گا مگر عزاداری پہ آنچ نہیں آنے دے گا. جسے پتا ہے کہ یہ پورا وجود فاطمہ کے لال کا صدقہ ہے. میں نمک حراموں کی بات نہیں کر رہا ہوں, نمک حلالوں کی بات کر رہا ہوں. جنہیں ذوالعشیرہ کی روٹی ہضم نہیں ہوئی, نہ انہیں غدیر ہضم ہوتی ہے نہ کربلا ہضم ہوتی ہے. میں ان غیرت مندوں سے بات کر رہا ہوں. میرا خطاب بے غیرتوں سے نہیں ہے. جو لوگ کل کے تماشائی تھے وہ آج کے بھی تماشائی ہیں. جلوسوں کو دیکھنے والے بہت آتے ہیں مگر سوگوار بڑے کم آتے ہیں. اس ادا میں سوگوار وہی ہوتا ہے جس کے دل میں حسین بستے ہیں. جو فاطمہ کے لال کا نمک خوار ہے وہی عزادار ہے. جو نمک حرام ہے, جو رسول کے نہ ہوئے وہ رسول کے نواسے کے کیا ہوں گے. جو اسلام کے وفادار نہ ہوئے وہ فاطمہ کے لال کے وفادار کیوں ہوں گے. لیکن میرے بچوں, میرے جوانوں, خدا تمہیں سلامت رکھے. انتظام حیدر کا آخری پیغام اور یہاں سے مصائب کی منزل. لیکن اس میسج کو دور تک لے کر جانا. یہ جلوس کیوں نکالتے ہیں؟ ہر سال علم نکل رہا ہے, یہ تابوت بڑھتے جا رہے ہیں. کیوں؟ ہم اس لیے اٹھاتے ہیں تاکہ تمہیں اصل واقعہ یاد رہے. تم جتنا انکار کرو گے عزاداری اتنی آگے بڑھتی چلی جائے گی. نہیں, آپ میری بات سے متفق نہیں ہیں. اب ذرا قرآن سے جواب دے دیں. بہت سے لوگ قرآن کو صرف مانتے ہیں, سمجھتے نہیں ہیں. اس لیے کہ جو قرآن کو سمجھ گیا وہ حسین کو سمجھ گیا. بہت سے لوگ قرآن کا دعویٰ کرتے ہیں اور یہ چیلنج ہے کہ جس نے قرآن کو سمجھا اس نے حسین کو سمجھا. نہ قرآن حسین سے الگ ہے نہ حسین قرآن سے الگ ہے. دنیا نے جسم اور سر میں جدائی تو کر لی مگر حسین اور قرآن میں جدائی نہیں کی. یہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہم عزاداری کیوں کرتے ہیں, ماتم کیوں کرتے ہیں, جلوس کیوں نکالتے ہیں؟ دنیا سمجھ رہی ہے میلہ ہے. یہ کوئی فنکشن نہیں ہے, یہ کوئی میلہ نہیں ہے. عقل کے دروازے کھولیں وہ لوگ. 1400 سال سے یہ جلوس نکل رہا ہے. آج تک ان نمازیوں کو پتہ نہیں چلا کہ یہ جلوس نکلتا کیوں ہے. میں کہاں لے کر آنا چاہ رہا ہوں. ہندوستان کو آزاد ہوئے کتنے سال ہوئے یہ مجمع جان رہا ہے. ہندوستان کو آزاد ہوئے ابھی 100 سال بھی نہیں ہوئے ہیں. ابھی 100 سال بھی نہیں ہوئے, لیکن پورا ورلڈ جان گیا کہ 15 اگست کو کیسی چھٹی ہوتی ہے اور 26 جنوری کو کیسی چھٹی ہوتی ہے.
اور یہی کلمہ پڑھنے والے راشٹریہ گان صف میں کھڑے ہو کر گاتے ہیں۔ بھئی کیا سن رہا میرا مجمع؟ ہندوستان کے لیے یاد رہا جس نے اسلام کو بچایا ہے۔ تمہیں 1400 سال سے کربلا سمجھ میں نہیں آئی؟ تمہیں حسین کا غم نہیں سمجھ میں آیا؟ ہم سے پوچھتے ہو کہ غم کیوں مناتے ہو؟ جاؤ کسی ہندوستانی سے پوچھو کہ آزادی کیوں مناتے ہیں۔ اگر ہمارے قوم کے جوانوں نے جان دے کر ہندوستان کو آزاد کیا ہے تو فاطمہ کے لال نے جان دے کر یزید جیسے دہشت گرد سے اسلام کو آزاد کرایا ہے۔ بس آخری بات قرآن میں دکھاؤ، قرآن میں دکھاؤ۔ بچوں کو بتا رہا ہوں، بزرگوں کے لیے نہیں۔ اور آخری بات، اور یہاں سے مصائب، ہم عزاداری، یہ جلوس، یہ ماتم کیوں کرتے ہیں؟ دوسرا آپ سے پوچھے، جواب ہم سے قرآن کی طرف چلیں۔ کیا یہ قرآن بھی کچھ اشارہ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ عزادارو، مولا کے چاہنے والوں، ایک جملہ ہمیشہ کہا کرو بغیر کسی خوف کے کہ ہمارا کوئی بھی نظریہ، ہمارا کوئی بھی عقیدہ نہ کل قرآن کے خلاف تھا، جملہ آپ کو مکمل کرنا چاہیے، نہ آج قرآن کے خلاف ہے، نہ قیامت تک ہم قرآن کے خلاف کوئی رویہ اختیار کریں گے۔ ہمارا نظریہ نہ کل سیرت محمد سے الگ تھا، نہ آج الگ ہے، نہ قیامت تک الگ رہے گا۔ کربلا سے پہلے جس نے کربلا کے لیے آنسو بہایا ہو، اگر کربلا کے بعد ہم آنسو بہا رہے ہیں تو بدعت کیسے، شرک کیسے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن نے ان عزاداری کی طرف کہیں اشارہ کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ سورہ نساء آیت نمبر 148، جہاں پروردگار اس عزاداری کی طرف اشارہ کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول۔ اگر آیت یاد رہی تو قسم خدا کی عزاداری کے خلاف زہر اگرنے والوں کی موت ہوگی، اس لیے کہ قرآن کا پیغام سنا رہا ہوں۔ کیا کہہ رہا ہے خدا؟ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول۔ دیکھو خدا کو وہ اونچی آواز، بلند آواز پسند نہیں ہے، قول کے ذریعے جو کہی جا رہی ہو پسند نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر کسی کو برا لگ رہا ہو، تم اونچی آواز میں چیخ رہے ہو، چلا رہے ہو، کوئی بات کہہ رہے ہو، وہ خدا کو پسند نہیں ہے۔ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول۔ اللہ کو وہ آواز پسند نہیں ہے جو بلند آواز میں کہی جائے اور سننے والے کو ناگوار گزر رہی ہو۔ آگے کی آیت سنیے، لیکن کیا کہہ رہا آگے؟ الا من ظلم۔ لیکن اگر کہیں ظلم ہوا ہو تو چیخ چیخ کے پکارو، خدا کو برا نہیں لگ رہا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اگر کہیں ظلم ہوا ہو تو ظالم کے خلاف چیخ چیخ کے کہو، مظلوم کی حمایت میں چیخ چیخ کے بولو۔ کسی کو برا لگ رہا ہو تو لگنے دو، خدا کو برا نہیں لگتا۔ یہ عزاداری، یہ ماتم داران امام مظلوم کربلا آج یہاں بیٹھ کر یہ بتا رہے ہیں کہ ہم کل بھی ظالم کے خلاف تھے، آج بھی ظالم کے خلاف ہیں اور قیامت تک ظالم کے خلاف رہیں گے۔ کیوں؟ تمہیں برا لگتا ہے تو لگے، ہم پوری رات بلند آواز میں یا حسین کہیں گے، یا حسین کہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عزاداری ایک تحریک کا نام ہے، عزاداری ایک مشن کا نام ہے۔ وہ کیا تحریک؟ تاکہ دنیا جان لے کہ کون ظالم ہے اور کون مظلوم۔ قسم خدا کی اگر یہ عزاداری نہ ہوتی تو دنیا کیسے جانتی کہ ظالم مرد آباد ہے؟ یزید کل بھی مرد آباد تھا، آج بھی مرد آباد ہے، قیامت تک مرد آباد رہے گا۔ حسین کل بھی زندہ باد تھے، آج بھی زندہ باد ہیں اور قیامت تک زندہ باد رہیں گے۔ یہ عزاداری کے ذریعے، ماتم کے ذریعے یہ جلوس بتا رہا ہے کہ یہ کسی مظلوم کی یاد میں اٹھایا جا رہا ہے۔ یہ تابوت نہ اٹھنے والے جنازے کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ دیکھو آج اتنے کاندھے اس تابوت کو دینے کے لیے کھڑے ہیں،
لیکن کل فاطمہ کے لال کو کوئی کاندھا دینے والا نہ تھا۔ یہ علم اشارہ کرتے ہیں اس مجاہد کی طرف جو علم لے کر دریا کے کنارے آیا تھا، لیکن مشق سکینہ میں پانی تو بھر لیا، شانے کٹ گئے، پانی خیمے تک نہ پہنچا۔ عزادارو، میرے میسج آپ تک پہنچ گئے، وہ پیغام تھا، لیکن اصل عبادت تو اب شروع ہو رہی ہے، جسے مصائب کہتے ہیں۔ آپ گھر سے چلے، کوئی 100 کلومیٹر سے آیا، کوئی 50 کلومیٹر سے آیا، خدا ان خواتین کو سلامت رکھے۔ آج یہ اعلان میں نہیں کر رہا ہوں، 1400 سال سے اعلان ہو رہا ہے کہ عزاداری کی اگر آبرو باقی ہے تو خواتین کے ذریعے باقی ہے۔ ان خواتینوں نے بھی تحریک عزاداری میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے، ہم انہیں فراموش نہیں کر سکتے۔ یہ جو فتوے دیے گئے ہیں، یہ شرک، یہ بدعت، ان میں خواتین کے نظریے سے بھی ایک فتویٰ آیا ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ امام نے ارشاد فرمایا ہے کہ مرد اور عورت میں ایک فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ عورت کے پاس احساس کا مادہ مردوں سے 70 گنا زیادہ ہے، وہ فوراً اپنی کسی بات کو دل پہ لے لیتی ہیں۔ مرد پہلے ذہن کے ترازو میں تولتا ہے، فکر کی کسوٹی پہ پرکھتا ہے، تب اس بات کو اپنے دل پہ لیتا ہے۔ عورتوں میں اتنا شعور نہیں ہے، ان کے پاس احساسات کے جذبات زیادہ ہیں۔ اور آزمائیے آپ، کسی کی مصیبت، مرد بیٹھے ہوں، عورتیں بیٹھی ہوں، کسی حادثے کی کہانی سنائیے، مرد کی آنکھ میں آنسو نہیں آئے گا، عورتوں کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے گا۔ بھلے کوئی رشتہ نہ ہو، کوئی رشتہ نہ ہو، امہت کا کہ مومنین خواتین سے کوئی واقعہ کسی دوسرے ملک کا سنا رہے ہو کہ دیکھو یہاں ایسے ظلم ہوا، لیکن یہ خواتین کی آنکھوں سے آنسو فطری طور پہ گرنے لگتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس احساس کے مادے زیادہ ہیں، ان کے پاس حساس زیادہ ہے۔ فتویٰ کیا دیا گیا؟ شرک، بدعت، حرام۔ اس فتوے سے مردوں کو روکا گیا، بچوں سے روکا گیا کہ یہ عزاداری میں شامل نہ ہوں۔ ہمارا جلوس تو نکل رہا ہے، نکلتا رہے گا۔ اب ان کے مفتیوں نے پلاننگ کی کہ عورتوں کو کیسے روکے، اس لیے کہ عورتوں کے حساس زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر انہوں نے کھڑکیوں سے امام کے جلوس کو دیکھا اور اگر ان کے دل میں تاثر پیدا ہوا تو ان کی گود میں پلنے والا بچہ حسینی ہو جائے گا۔ ان کی گود میں چونکہ احساسات پر سب کچھ منحصر ہے، بچے کی پہلی دنیا ماں کی گود ہے۔ بچے اگر ماں حسینی بن گئی، اگر ماں عزادار بن گئی تو بچہ فطری طور پہ عزادار بن جائے گا۔ مردوں کو حرام میں روک لیا، بچوں کو شرک ہے مجلس میں روک لیا، مچ جاؤ حرام ہے، عورتوں کو کیسے روکیں؟ تو ان کے لیے ایک نیا فتویٰ پری پلان بنایا گیا۔ دیکھو یہ حقیقت پڑھ رہا ہوں، کوئی کنٹروورسی کی بات نہیں ہے۔ کیا پلان بنایا گیا؟ کہ علم دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جائے۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ خواتین گھروں کی کھڑکیاں بند کر کے کمرے میں بیٹھیں گی، اس لیے کہ اگر عزاداری دیکھ کر ان کا ضمیر جاگ گیا تو ماحول میں انقلاب پیدا ہو جائے گا، کیونکہ احساسات زیادہ ہوتے ہیں۔ کسی کا نوحہ، کسی کی تقریر، کسی کا کلام اگر ان کے دل پہ نقش کر گیا تو پھر وہ کربلا کو بھول نہیں پائیں گی اور بچے کو کربلا سے روک بھی نہیں پائیں گی۔ لہذا یہ فتویٰ دیا گیا کہ انہیں روکو، لیکن یاد رکھو فتوے بہت آئے اور آتے رہیں گے، حسین کا غم قیامت تک اپنی شان و شوکت کے ساتھ منایا جاتا رہے گا۔ اس لیے کہ ہم اس کے نوکر ہیں، مالک نہیں ہیں۔ اگر مالک ہوتے تو ہماری وجہ سے عزاداری باقی ہوتی۔ نوکر ہے، اصل مالک تو غیب کے پردے میں بیٹھا ہے، جو کربلا کے ظلم کو ان جملوں سے بیان کرتا ہے۔ بس عزادارو، میں اپنی منزل پہ آ گیا۔ جو کربلا کے ظلم کو جو اصل وارث ہے وہ ان جملوں سے کہتا ہے، سلام ہو اس شہید پر، سلام ہو اس شہید پر کہ جس کی داہنی طرف کی پسلیاں بائیں طرف سے نکل گئیں، بائیں طرف کی پسلیاں داہنی طرف سے نکل گئیں۔ ہاں عزادارو، آپ آمادہ ہو گئے، بس مصائب سن لیں۔ خدا ان خواتینوں کو سلامت رکھے۔ میری ماں اور بہنوں،
یقیناً بی بی فاطمہ آپ کو دعائیں دیتی ہوں گی۔ خدا ان تمام خواتین کی اولاد کو گودوں کو آباد رکھے۔ لیکن اے میری ماں اور بہنوں، یقین ہے تم نے اپنے بچوں کو کہیں گھر پہ دیا ہوگا، ہم جلوس میں جا رہے ہیں، ذرا میرے بچے کو خیال کرنا۔ لیکن جب یہ مائیں لوٹ کے اپنے اپنے گھر میں جائیں گی تو سب سے پہلے اپنے بچے کو گود میں لے کے پیار کریں گی، سب سے پہلے اپنے لاڈلے کو گود میں لے کے پیار کریں گی۔ ہائے رباب، کہاں علی اصغر ملے گا؟ آوازیں بلند کر کے رونا عزادارو، سلامت رہو سلامت رہو۔ بیٹھ کے پرسہ دیجئے۔ جلوس میں آئے ہیں تو تماشائی بن کے نہ آئیے، عزادار بن کے آئیے۔ کربلا میں وہ ظلم ہوا ہے کہ جس کو ہم قیامت تک بیان کریں تو کم ہے۔ ہم لوگ انسانیت کے ماننے والے ہیں، ہم لوگ کسی کا بیجا خون نہیں بہا سکتے، ہم لوگ گردن کٹا دیتے ہیں مگر سر کاٹنے والوں میں نہیں ہیں۔ ان تمام پولیس والوں کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جو ہماری عزاداری میں ہماری حفاظت کے لیے شانہ بشانہ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں اور کھڑے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ یہ جلوس انسانیت والا جلوس ہے، انہیں پتہ ہے کہ یہ لوگ امن والے ہیں، شانتی والے ہیں، پیار والے ہیں، محبت والے ہیں، اس لیے کہ جس کو یہ مانتے ہیں وہ کائنات کا ایسا ہے کہ جس کو پوری دنیا سلام کرتی۔ ہم ہر اس ہندو کا احترام کرتے ہیں جو ہمارے امام صاحب کے تعزیے کو سلام کرتا ہے، ہم ہر اس مسلمان کا احترام کرتے ہیں جو امام حسین کے تعزیے کو سلام کرتا ہے، ہم ہر اس انسان کی رسپیکٹ کرتے ہیں جو ہمارے جلوس ادا کی رسپیکٹ کرتا ہے، اس لیے کہ جو حسین کا ہو گیا وہ ہمارا ہو گیا، جو ہمارا نہ ہوا وہ کسی کا نہیں ہوگا، جو حسین کا نہ ہوا وہ کسی کا نہ ہوگا۔ اے عزاداران مظلوم کربلا، روئیے، پرسہ دینا ہے تو آنسوؤں سے دیجئے۔ آنکھوں سے پرسہ دیکھنے سے نہیں، رونے سے دیا جاتا ہے۔ فاطمہ کا لال کن مشکلوں سے گزرا ہے، آج عزاداری اس شان و شوکت سے ہو رہی ہے۔ ہاں ارباب عزا، کل وہ دن تھا کہ فاطمہ کے لال کا جنازہ کوئی اٹھانے والا نہ تھا۔ سن سکتے ہو تو سن لینا۔ اللہ اکبر، یہ منظر دیکھ کے میں نے مسائل بدل دیا ہے۔ خدا ان تمام لوگوں کو رونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہمارے چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کا بد نصیب ہے وہ انسان جس کے سامنے ہمارے مسائل پڑھے جا رہے ہوں اور وہ خاموش بیٹھا ہو۔ اللہ اکبر، میں کیسے روایت پڑھوں؟ دوسری حدیث پانچویں امام کی سنیے۔ میرے پانچویں امام کہتے ہیں کہ جب ہمارے مسائب سنا کرو تو ایسے رویا کرو جیسے میری دادی کربلا میں چیخ چیخ کے رو رہی تھی، واہ حسینہ! سلامت رہو عزادارو، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ اے میرے اللہ، ان تمام عزاداروں کو سلامت رکھنا، انہیں اتنی زندگی دینا کہ اگلے سال بھی اس 72 تابوت کے جلوس میں شہدائے کربلا کا پرسہ دینے یہاں آئے۔ اے میرے مولا، ان کی مرادوں کو پوری کرنا۔ اے میرے مولا، انہیں مشکلوں سے بچائے رکھنا۔ اللہ اکبر۔ صاحب لوائج الاحزان، صاحب دمکت الثاقبہ اور علامہ شیخ صدوق کی روایت سنیں۔ مجلس تمام ہو رہی ہے، ذرا زینب کی بے کسی دیکھ لے، زینب کی مظلومی دیکھ لے۔ ارباب عزا، مصائب پڑھنا بھی ایک جہاد ہے۔ ذاکر سمجھتا ہے کہ مصائب پڑھنا آسان ہے، لیکن یقین جانیے فضائل سے سخت مرحلہ ہوتا ہے مصائب کا پڑھنا، اس لیے کہ مصائب دلوں پہ اثر کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جس کے دل میں انسانیت ہوتی ہے وہ ان مصائبوں پہ 2 قطرے آنسو بہا لیتا ہے۔ اے بی بی فاطمہ، عزاداروں کا پرسہ قبول کر لینا، آوازیں بلند کرنا عزاداروں، یہ فرش کی آواز عرش تک جائے اور فرشتے آپ کو دعائیں دیں، عزادار سلامت رہیں۔ بس آخری روایت سنیں۔ جب یہ قافلہ کربلا سے شام کی طرف چلا ہے، کوفہ شہر آیا، اس کے بعد چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے ملا کے کم و بیش 70 شہر سے یہ قافلہ گزرتا ہوا
شام کے قریب پہنچا۔ حمص، حبل، یہ چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے شہر تھے جہاں ان بیویوں کو گزارا جا رہا تھا۔ بس سن لینا، اور یہ کہا جا رہا تھا یہ محمد کی نواسیاں ہیں، علی کی بیٹیاں ہیں۔ کیا گزری ہوگی فاطمہ کے لاڈلی کے دل پر، کیا گزری ہوگی زینب و ام کلثوم کے دل پر۔ اللہ اکبر، اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے۔ ہما سے حمص ہوتے ہوئے شہر حبل سے یہ قافلہ گزرتا ہوا جب شام کے قریب پہنچتا ہے تو عمر سعد نے یہ آواز دی کہ چونکہ سورج ڈوبنے والا ہے قافلے کو یہیں روک دو، ہم اندھیرے میں ان بیویوں کو نہیں لے جائیں گے، رات بھر یہیں گزاریں گے، دن کے اجالوں میں ان بیویوں کو لے کر جائیں گے۔ اللہ اکبر، کیا گزری ہوگی زینب کے دل پر، کیا گزری ہوگی ام کلثوم کے دل پر، کیا گزری ہوگی رباب کے دل پر۔ آوازیں بلند کرنا ہو تو کر لو، یہی رونا کام آئے گا، یہی پرسہ دینا ہے تو دے لو۔ قافلہ روکا گیا، صبح نمودار ہوئی، سورج اپنے آہستہ آہستہ بلندی کی طرف چلا، اور یہ قافلہ اسی وقت شام کے بازار میں داخل ہو رہا ہے۔ تماشائی، بے شمار تماشائی، علماء نے بیان کیا ہے کہ تاریخ میں سب سے بڑا مجمع شام کے بازار میں تھا۔ اللہ اکبر، خواتین چھتوں پہ بیٹھی تھی، دیواروں پر مجمع تھا، تل رکھنے کی جگہ نہیں تھی، انتظار ہو رہا تھا۔ سب سے پہلے بیویوں نے دیکھا کہ ایک قیدی ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، کمر میں لنگر ہے، پاؤں میں بیڑی ہے، رکوع کے بل آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، کسی نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ حسین کا بیٹا۔ سلامت رہو، سلامت رہو نادارو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آہستہ آہستہ قیدی ایک مقام پر روکا گیا، ایک مقام پہ روکا گیا۔ اس کے بعد کچھ بچوں کی عماریاں، بچے اونٹ میں باندھے گئے تھے، بچوں کو اونٹ میں رسیوں سے باندھا گیا تھا۔ اس کی وجہ سن لیں، علامہ شیخ صدوق نے لکھا ہے چونکہ کربلا سے شام کے بیچ 80 بچے اونٹ سے گرے ہیں اور شہید ہو گئے۔ اب جو بچے بچے تھے شمر نے کہا انہیں باندھ دو۔ اللہ اکبر۔ عمر سعد قریب آیا، کہا دیکھو شام کا بازار ہے، بچوں کو کھول دو۔ شام کے بازار میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو اونٹ سے کھول کے اتارا گیا۔ بیویوں کی سواری آ رہی ہے، بیویوں کی سواری آ رہی ہے۔ ایک بار ایک منادی نے چیخ کے کہا اپنی اپنی آنکھیں کھول لو، اب وہ آ رہی ہے جو محمد کی نواسی ہے۔ زینب کی سواری آ رہی ہے، ام کلثوم کی سواری آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ بیویاں آئیں اور بازار میں چوراہے پہ کھڑی ہیں، ادھر مجمع، ادھر تماشائی، ادھر تماشائی، ادھر ہجوم، جشن کا ماحول، خوشیوں کا ماحول۔ کیا کہا گیا تھا؟ ہم نے اسلام کے باغیوں کو مارا ہے، ہم نے اسلام کے دشمنوں کو قیدی بنایا ہے، ان کی خواتین کو اسیر کیا ہے۔ لوگوں میں جشن تھا، لوگوں میں جشن تھا۔ اتنے میں کچھ بیویاں، کچھ خاتون چھت سے اتری، اترنے کے بعد جناب فضہ کے قریب آئیں۔ اگر تمہارا دل پگھل گیا تو دعا مانگ لینا، جو اس مصائب میں نہیں رویا وہ دعا ضرور کر لے گا اپنے لیے۔ اے بی بی ہمیں بھی عزادار بنا دیجئے، اے بی بی ہمیں بھی عزادار بنا دیجئے۔ تاریخ لکھ رہی ہے کہ بیویاں اتری اور جناب فضہ کے قریب آئیں۔ کہ اے بی بی میں دیکھ رہا ہوں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم بچوں کو سنبھال رہی ہو، بچوں کو پکڑ پکڑ کے بٹھا رہی ہو، یہ بچے بلک رہے ہیں، یہ بتاؤ کیا تم اس قافلے کی سردار ہو؟ سننا عزادارو، کیا تم اس قافلے کی سردار ہو؟ کہ نہیں ہم سردار نہیں۔ کہ یہ بتاؤ تمہارے قافلے کا سردار کون ہے؟ کہ وہ جو بی بی ایک بچی کو لے کر گود میں بیٹھی ہیں۔ اللہ اکبر۔
وہ خاتون، علامہ شیخ صدوق نے کیا فقرہ لکھا، اللہ اکبر. جب وہ خاتون 5 خاتون تھیں، جناب زینب کے قریب آئیں اور ایک بچی کو دیکھا کہ جس کے کان سے خون ٹپک رہا ہے، رخسار نیلے ہیں، پھٹ چکے ہیں. وہ بچی کو دیکھ کے سکتے میں آئیں اور پہلے کہتی بی بی ہم تم سے بعد میں پوچھیں گے تم کون ہو، یہ بتاؤ یہ بچی نے کیا گناہ کیا تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. زینب تڑپ گئی، بس بابا کو یاد کرتی تھی. کوئی تماچے مارتا تھا، کوئی تازیانے مارتا تھا. سلامت رہو عزادارو. بس چند جملے اور مجلس تمام. خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا ان تمام عزاداروں کو سلامت رکھے. بس آخری فقرہ. جناب زینب نے کہا ہاں کیا چاہتی ہو؟ کبھی بھی ہماری شہزادی نے ہمیں بھیجا ہے، آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. کہا کیا چاہتی ہو؟ کہا یہ پانی لائے ہیں، یہ کھجور لائے ہیں، پانی پلا دیں، کھجور کھلا دیں. ایک سرد آہ بھری فاطمہ کی بیٹی نے، ایک سرد آہ بھری. بیبیوں نے پلٹ کے پوچھا بی بی یہ سانس لے کر شکرن للہ کیوں کہہ رہی ہو؟ سنو گے جملہ عزادارو، دل پہ ہاتھ رکھ کے جملہ سن لینا. ان بیبیوں نے کہا کہ بی بی دل پہ ہاتھ رکھ کے شکرن للہ سانس ٹھنڈی بھر کے کیوں کہہ رہی ہو؟ کہے بیبیوں پہلی بار ہم غریبوں کو کسی نے پانی کے لیے پوچھا ہے. اب تک کسی نے ہمیں پانی کو نہ پوچھا. اللہ اکبر. کنی بی بی آپ کی اجازت ہے. کہ بچے ہیں، چادر لائے ہیں، ان بچوں کے زخم پھٹ رہے ہیں دھوپ سے، ہم بچوں کو سائے میں رکھنا چاہتے ہیں. ان بیبیوں کے زخم پھٹ رہے ہیں، تازیانوں کے نشان ہیں، ہم انہیں سائے دینا چاہتے ہیں. بی بی آپ فرمائیں کہ جو بچے آنا چاہتے ہیں لے لو، جو بچے پانی پینا چاہتے ہیں پلا لو، جو بچے کھجور کھانا چاہتے ہیں کھلا لو. وہ خواتین جلدی جلدی ٹھنڈا پانی پلا رہی ہیں، بچوں کو کھجوریں کھلا رہی ہیں. چند 4 خواتین نے چادر تانا، چھوٹے چھوٹے بچے جو زخموں سے تڑپ رہے تھے. اللہ اکبر. جن کے زخم پھٹ گئے تھے اور خون جس پر دھوپ کی کرنیں پڑ رہی تھی، بچے تل ملا رہے تھے، گودی میں اٹھایا، چادر کے سائے میں رکھا. جب تک یہ قافلہ رکا رہا عورتیں خدمت کرتی رہیں. بی بی آپ بھی تو کچھ کھا لیں، بی بی آپ بھی تو پانی پی لیں. کہ جس کا بھائی پیاسا مارا گیا ہو. اللہ اکبر. دعا کرنا کہ یہ مسائل پڑھ لوں، بس دعا کرنا کہ روایت مکمل کر لوں. خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ ان تمام عزاداروں کو. کہ جس کا بھائی 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا گیا ہو، وہ بہن پانی نہیں پیے گی. کبھی بھی یہ بچی پلا دیں بچی کو. کہ بیٹی پانی پیے گی میری لال. سکینہ حسرت بھری نگاہ سے اپنے پھوپھی اماں کے چہرے کو دیکھ رہی ہے. کہ پھوپھی اماں آپ کی اجازت ہو. بعض علماء نے لکھا ہے کہ سکینہ نے پانی پی لیا، بعض نے لکھا ہے کہ بچی نے بھی انکار کر دیا. کہ جس کا بابا پیاسا مارا گیا ہو. کیسے پڑھوں عزادارو؟ آوازیں بلند کر دینا. پیسر سعد نے آواز دیا کہ قافلہ آگے بڑھایا جائے. بیبیوں کو پھر ہماری میں بٹھایا گیا. ساری بیبیاں ہماری میں بیٹھنا چاہتی ہیں، کچھ بیبیاں بیٹھ گئیں. جناب زینب نے ان خاتونوں کو اشارے سے بلایا جو پانی پلا کے واپس جا چکی تھی. اشارے سے بلایا. اشارے سے بلانے کے بعد جب وہ خاتون قریب آئیں، کہا بی بی کیا چاہتی ہو؟ کہا تمہاری شہزادی کون ہے؟ کہا تم نے کہا نا کہ یہ ہم نہیں کر رہے ہیں، ہماری شہزادی نے ہمیں حکم دیا ہے، ہم شہزادی کے حکم پر آپ کو پانی پلا رہے ہیں اور آپ کو کھجوریں کھلا رہے ہیں، آپ کی خدمت کر رہے ہیں. کہا ذرا اپنی شہزادی سے ملاقات کروا دو. کہا نہیں بی بی وہ ضعیفہ ہو گئی ہیں، معذور ہیں، یہاں تک چل کے نہیں آ سکتی. کہ بس ایک بار کسی طریقے سے لا دو، ہم غریب لوگ شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں. کیا جملہ، اللہ اکبر. علی کی بیٹی کیا کہہ رہی؟ ہم غریب لوگ شکریہ ادا کرنا چاہ رہے ہیں. کہ ٹھیک ہے بی بی ہم جا کے شہزادی سے کہتے ہیں. شہزادی ہماری آ گئی تو ٹھیک ہے، ہم آپ کی طرف سے کہہ دیں گے
کہ ان غریبوں نے آپ کو سلام بھی کیا ہے اور آپ کا شکریہ ادا کیا۔ وہ پانچوں خاتون آتی ہیں اپنی شہزادی کے پاس، کہ بی بی جن کو ہم نے پانی پلایا ہے نا، جن کو ہم نے کھجوریں کھلائیں، وہ بی بی آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ کہ میں کیسے جاؤں؟ کہ انہوں نے بہت کہا ہے کہ ایک بار ملوا دو۔ کہ ٹھیک ہے، میرا عصا لے آؤ۔ ضعیفہ کا عصا آیا، پانچوں کنیزوں نے ضعیفہ کو سہارا دیا، کمر جھک چکی تھی، آہستہ آہستہ چل کر جناب زینب کے قریب وہ آئی۔ زینب نے بالوں سے اپنے چہرے کو چھپا لیا اور چھپانے کے بعد کہا، بی بی تم نے ہم غریبوں کو پانی پلوایا، شکریہ بی بی۔ تم نے ہم غریبوں کو کھجور کھلایا، شکریہ بی بی۔ اس ضعیفہ نے کہا، بی بی شکریہ مت ادا کرو، ہم تو نہیں جانتے کہ تم لوگ کون ہو، ہم تو نہیں جانتے کہ تم لوگ کہاں سے آئی ہو، ہم لوگ نہیں جانتے کہ تم کس جرم میں گرفتار کی گئی ہو، ہم نے تو اپنی شہزادی کی وصیت پہ عمل کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ زینب کھڑی ہوئی، کچھ دیر خاموش رہیں، کہ بی بی تمہاری شہزادی کا نام کیا ہے؟ کہ تم نہیں جانتی؟ تم نہیں جانتی؟ کہ نہیں، نام بتا دو۔ کہ محمد کی بیٹی فاطمہ نام ہے۔ بس ارباب ادا، رونا تمہارا نصیب ہے، رونا تمہارا مقدر ہے۔ جہاں جہاں کھڑے ہیں پرسہ دیں بی بی کو، رو رو کے پرسہ دے دیں۔ اے بی بی پرسہ قبول کر لیجئے گا ان عزاداروں کو۔ علامہ شیخ صدوق لکھتے ہیں کہ زینب دل کو پکڑ کر بیٹھ گئی۔ کہ بی بی بیٹھ کیوں گئی آپ؟ کہ مجھے ذرا سہارا دے دو۔ ان کنیزوں نے بی بی زینب کو سہارا دیا۔ سکینہ پاؤں کے پاس کھڑی ہے۔ کہ بی بی اچھا تمہاری شہزادی کا نام فاطمہ ہے؟ کہ ہاں ہاں۔ کہ انہیں کیسے جانتی ہو؟ کہ بی بی ہم تو نہیں جانتے کہ تم کون ہو، میں بھی مدینے کی رہنے والی ہوں۔ میں چھوٹی تھی، میرا باپ نبی کریم کا خادم تھا، تو میں بھی گھر میں شہزادی کے گھر میں چلی جاتی تھی، میں ان کی خدمت کیا کرتی تھی، کبھی چکی چلا دیتی تھی، کبھی خود جھاڑو دے دیتی تھی، کبھی لباس مہیا کر دیتی تھی، کبھی چٹائی بچھا دیتی تھی۔ جب تک میں رہی وہاں خدمت کرتی رہی۔ جب میں جوان ہوئی تو میری باپ نے میری شادی اسی شام کے شہر میں طے کر دی۔ میرا باپ لے کے شام آنے لگا تو میں نے باپ سے کہا، آؤ ذرا اپنی شہزادی سے رخصت تو ہو لوں۔ میں اپنی شہزادی کے پاس آئی اور کہنے لگی، شہزادی آپ کی کنیز شام جا رہی ہے، پتہ نہیں زندہ رہوں نہ رہوں، واپس آؤں نہ آؤں۔ بی بی اس کنیز کو کچھ نصیحتیں کر دیجئے، بی بی اس کنیز کو کچھ نصیحتیں کر دیجئے۔ بی بی ہم تو نہیں جانتے تم کون ہو۔ جب میں آنے لگی تھی تو میری شہزادی نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے ایک جملہ کہا، جا جا، جب تیرے شہر میں کوئی لٹا ہوا قافلہ آئے تو اسے پانی پلا دینا۔ اللہ اکبر۔ کیا سن رہے ہو عزادارو، کیا سن رہے ہو؟ تڑپ کے رونا آخری فقرہ ہے، جو رویا وہ نصیب والا۔ اگر تمہارے شہر میں کوئی لٹا ہوا قافلہ آئے تو اسے پانی پلا دینا۔ بی بی جب سے میں شام میں آئی ہوں یہ پہلی بار لٹا ہوا قافلہ آیا ہے، میں نے پانی پلایا، میں نے کھجور کھلایا۔ کبھی بھی آپ کا بہت شکریہ، آپ کا احسان ہے، ہم غریبوں سے دعا لینا ہو تو لے لو، لینا ہو تو لے لو۔ کبھی بھی کیا دعا کرو گی؟ کہ اور بتاؤ اس گھر میں اور بھی کسی کو جانتی ہو؟ کہاں بی بی ان کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام حسن تھا، ایک کا نام حسین تھا۔ ان کی دو بیٹیاں تھیں، ایک کا نام کلثوم تھا، ایک کا نام زینب تھا۔ میں نے شہزادی زینب سے کچھ دن پڑھا بھی تھا۔ کیا گزری ہوگی بی بی کے دل پر، کیا گزری ہوگی زینب کے دل پر۔ کچھ دیر خاموش رہیں۔ کہ بی بی کیا چاہتی ہو؟ کہ جب میں آئی تھی کچھ دن میری شادی کے بعد پتہ چلا کہ میری شہزادی دنیا سے گزر گئیں، اس کے بعد پتہ چلا کہ مولا علی بھی شہید کر دیے گئے، کچھ سال پہلے پتہ چلا میرے شہزادے حسن کو بھی شہید کر دیا گیا۔ بی بی شاید تم لوگوں کی دعا ہماری لگ جائے، موت قریب ہے، عمر گزر چکی ہے، نہ جانے کب موت آ جائے، بس ایک تمنا ہے جس کے لیے دعا کر دو۔ کبھی بھی کیا تمنا ہے؟ کہ مرنے سے پہلے ایک بار شہزادے حسین سے ملاقات کر لوں،
ایک بار شہزادی زینب سے ملاقات کر لوں. چہرے سے بالوں کو ہٹایا. اے ام حبیبہ وہ دیکھ نیزے پہ حسین. میں تیری شہزادی زینب. میرا بھیا مارا گیا, میرا علی اکبر مارا گیا. یہ تیری زینب بے مکنا چادر دیار بدیار. واہ حسینہ واہ مظلومہ واہ مصیبت.